بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پیر کو کورونا کے 280 نئے کیسز اور 2 اموات کی تصدیق ہوئی ہے۔ ریاض میں 102، جدہ میں 32، دمام میں 15، طائف میں 11 اور دیگر شہروں میں 10 سے کم کورونا کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 68 کورونا مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 123 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ پرتگال کے دارالحکومت لزبن کے ایک اسماعیلی کمیونٹی سینٹر میں ایک حملہ آور نے ایک بڑے چاقو سے حملہ کر کے 2 خواتین کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ خواتین مرکز میں پرتگالی عملے کی رکن تھیں۔ حملہ آور کو حملہ روکنے کا حکم دیا گیا تھا، تاہم اس نے ہاتھ میں چاقو کے ساتھ پولیس کی طرف پیش قدمی کی۔ سنگین خطرے کا سامنا کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں نے اس شخص پر گولی چلا دی۔ حملہ آور کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگر وہ دوبارہ صدر منتخب ہو گئے تو روسی اور یوکرینی صدور کے درمیان آسان مذاکرات کے ذریعے 24 گھنٹوں میں جنگ ختم کروا سکتے ہیں۔ جنگ اگلے سال کے اختتام تک بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم جنگ عظیم سوم میں چلے جائیں۔ جوہری عالمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں جنگ عظیم اول اور دوم بہت معمولی معلوم ہوں گی۔ اگر سن 2020 میں وہ دوبارہ صدر منتخب ہو جاتے تو کبھی بھی جنگ نہیں ہوتی۔ یوکرین جنگ کے دوران روس کے دفاعی نظام نے پہلی بار امریکی گائیڈڈ میزائل مار گرایا ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی میزائل روس کی حدود میں مار گرایا ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم نے پورے دن 18 راکٹ اور 1 گائیڈڈ میزائل کو روکنے کی کوشش کی۔ مغربی افریقہ کے قریب کھلے سمندر میں بحری قزاقوں نے ڈنمارک کی ملکیت ایک مال بردار بحری جہاز پر حملہ کر کے اسے مغربی افریقہ کی خلیج گنی سے اغوا کر لیا۔ قزاقوں نے ڈینش بحری جہاز پر 16 رکنی عملے کو بھی یرغمال بنا لیا ہے، جبکہ جہاز سے رابطے کے تمام ذرائع بند کر دیے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ محکمہ خارجہ کے سربراہ چائنا ہاؤس رک واٹرز نے بیجنگ، شنگھائی اور ہانگ کانگ کا دورہ کیا اور چینی ہم منصبوں اور چین میں تعینات امریکی ملازمین سے ملاقات کی ہے۔ واضح رہے کہ 2 ماہ قبل چینی غباروں کی آمد کے بعد امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے چین کا دورہ اچانک منسوخ کر دیا تھا۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں سیکیورٹی فورسز نے اسرائیلی اہداف پر حملوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ یونانی پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کی عمریں 27 اور 29 سال ہیں۔ ملزمان ایتھنز کے وسطی علاقے میں اسرائیلیوں کے اکثریتی علاقوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسرائیل نے حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام ایران پر لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے بیرون ملک اسرائیلی اور یہودی اہداف کے خلاف دہشت گردی کی کوشش کی ہے۔ امریکی نائب صدر کمالا ہیرس نے گھانا کے شہر اکرا میں ہزاروں نوجوانوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے خواتین کو بااختیار بنانے، ڈیجیٹل معیشت کو ترقی دینے اور جمہوریت کی حمایت کے لیے امریکہ اور افریقہ کے درمیان شراکت داری کے ایک نئے دور کا وعدہ کیا۔ کمالا نے زور دے کر کہا کہ وہ 3 افریقی ملکوں کے دورے میں مغربی افریقہ کے لیے $139 ملین کی امریکی امداد کا وعدہ کر رہی ہیں، جس کا زیادہ تر حصہ ساحل کے علاقے میں تنازعات پر کنٹرول کے لیے ہوگا، جہاں اسلام پسند انتہا پسندوں نے اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں۔ پیر کے روز کمالا ہیرس نے کہا کہ انہوں نے گھانا کے صدر نانا اکوفو-ایڈو کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت میں انسانی حقوق کے مسائل کو اٹھایا ہے۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے عدالتی اصلاحات کے ترمیمی بل کا مسودہ منظور کر لیا ہے، جس کے تحت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں بھی ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایوان سیاسی معاملات میں عدلیہ کی بے جا مداخلت کو سیاسی عدم استحکام کا باعث سمجھتا ہے۔ کابینہ سے منظور شدہ مسودے کے مطابق کسی بھی معاملے پر از خود نوٹس لینے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز کریں گے۔
ترمیمی بل میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی آئینی تشریح کے لیے کمیٹی 5 رکنی بینچ تشکیل دے گی۔ آرٹیکل 184 کے تحت کوئی بھی معاملہ پہلے ججز کی کمیٹی کے سامنے آئے گا۔ حکومت کی جانب سے عدالتی اصلاحات کی اطلاعات پر حزب اختلاف کی بڑی جماعت تحریک انصاف پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ حکومت اس عمل کے ذریعے سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ ایسے وقت میں عدالتی اصلاحات کی باتیں کرنا جب الیکشن کا کیس زیر سماعت ہے، یہ حکومت کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے۔ شمالی میکسیکو میں ایک امیگریشن حراستی مرکز میں ملک بدری سے خوفزدہ تارکین وطن نے گدوں کو آگ لگا دی، جس سے کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ میکسیکو کے صدر آندریس مانویل لوپیز اوبراڈور نے اسے میکسیکو کے امیگریشن لاک اپ میں اب تک کے سب سے ہلاکت خیز واقعات میں سے ایک سے تعبیر کیا، اور کہا کہ یہ آگ تارکین وطن نے اس وقت احتجاجاً لگانی شروع کی تھی جب انہیں یہ پتہ چلا کہ انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ الفضل انٹرنیشنل، جمعہ 31 مارچ سن 2023، صفحہ 8، طارق مرزا کی آواز میں۔